ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایکسکلوزیو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال. ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم اس استقبال کے لیے آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہ ہمیں شرف حاصل ہوا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا جشن منائیں. آپ کچھ اپنے سیٹ پر، اپنے ٹیلی ویژن سیٹ پر کچھ تبدیلی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایوان میرے حوالے کیا گیا اور میں تو یہاں پر مہمان بن کے آیا تھا، اور لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لوگوں کے کالز آ رہی ہیں کہ ہم ان دونوں کو 1 to 1 دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ جو ہے وہ 1 to 1 کچھ وقت ان کو دیجئے. تو یہ اویس قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. بات ہوگی آپ سے، ٹیلی فون کالز بھی آپ کی انشاءاللہ شامل کریں گے، بات بھی کریں گے. اویس بھائی، یو کے حوالے سے خاص طور پر ذکر کرنا ہے چونکہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ضرور شامل ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو میں کچھ عرض کر دوں بالکل کہ جسے آپ نے کہا کہ ہم تو مہمان تھے اور ایوان آپ کے حوالے کر دیا گیا، تو مجھے تو ایک بات یاد آ گئی کہ ہم تو لٹنے کے لیے آئے تھے اور لوٹ کے جا رہے ہیں. جی فرمائیے. کیا میں نے کہا تھا نا، میں نے اصل میں وہ ختم جو شروع ہوا تھا، جی جو سلاٹ ختم ہوا تھا، تو وہ اس پر ہوا تھا کہ نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. سبحان اللہ. یہ اس کا مصداق ہوا ہے، اس کا مظہر ہو گیا ہے. لیکن دیکھیں مرزا صاحب کے ساتھ جو ہے بڑا اچھا. جی ہاں بالکل، مرزا صاحب کی شخصیت سے، مرزا صاحب بڑے صاحب ذوق انسان، اور مرزا صاحب کو مل کر، اور میں نے جو لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو. جی ہاں، میں نے ان کو جو کہا تھا نا کہ آپ اتنی پیار سے کہتے ہیں تو ہم تو جان بھی دے دیں، تو وہ واقعی صحیح کہا تھا کہ وہ اتنی پیار سے کہتے تھے. اب میں چاہوں گا کہ، اور آپ بھی یہی چاہیں گے کہ جب پروگرام کا بالکل اختتام ہو تو پھر وہ پھر آئیں اور ہمیں بالکل پیار سے رخصت کریں. پیار سے رخصت کریں اور سب پیار دیں کہ وہ پیار ہم پاکستان ساتھ لے جائیں. اور رخصت تو خیر ہوتا ہی پیار سے، لیکن الوداع جو ہے وہ بھی پیار سے آج ہو جائے. یو کے میں انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کی دعوت پر ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں. آپ بھی اس کی دعوت پر تشریف لائے. یہاں پر کیسا ماحول لگا آپ کو نعت خوانی کا؟ جو 14 سال سے محفل ہو رہی ہے، کیسی کیفیت لگی؟ سب سے پہلے تو میں اس بات کا اقرار کروں اور شکریہ بھی ادا کروں کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. میاں طاہر صاحب، کیا میاں طاہر نعیم صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اور بالخصوص میرے پیارے دوست قاری جاوید اختر، جی ہاں، یہ جو آج جنہیں آج آنا تھا لیکن وہ مجبوراً، اور اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل فرمائے. میں سمجھتا ہوں یہ اس شخص نے برطانیہ کے اندر بڑا کام کیا نعت خوانی کے حوالے سے، اور میں 5 سال سے تقریباً آ رہا ہوں یہاں. میں دیکھتا ہوں کہ ان دنوں میں یہ بندہ نعت خوانی کے لیے ادھر بھاگ ادھر بھاگ. کئی نعت خوان حضرات آتے ہیں پاکستان سے، ان کے لیے یعنی کہ وہ ارینج کرنا پروگرامز کہ بھائی آپ یہاں چلے جائیں، آپ یہاں چلے جائیں، آپ وہاں چلے جائیں، سارے معاملات کو ڈیل کرنا، پھر مسجد میں امامت کرنا، مسجد کے تمام معاملات، پھر کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں، پھر گھر ہے ان کا، بچے ہیں، تو بڑے بیچارے کام کرتے ہیں اور مجھ سے تو بڑی محبت کرتے ہیں، اور میرے لیے پتہ نہیں کہاں پروگرام کے لیے بالخصوص میرے لیے ایسے ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ بس کو کہتے ہیں نویز بھائی آپ کے لیے پروگرام جو ہے نا وہ آپ کی شان کے لائق ہونا چاہیے. تو بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دل کی جملہ جائز مرادیں پوری فرمائے. آمین. تو ناظرین، ہاں میلاد کی، آقا علیہ السلام کے میلاد کی طرف آتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا یہ ماہ مقدسہ ہے. وہ ساعتیں قریب آ رہی ہیں کہ جب کائنات کو اس کا مقصد مل گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت کا جشن نہیں ہے یہ حضور کی ولادت کا جشن ہے. آقا علیہ السلام کی بعثت کا جشن ہے کہ آقا علیہ السلام اس ماہ مبارکہ کی ان مقدس ساعتوں میں اس دنیا میں بھیجے گئے، گویا دنیا کو مقصد مل گیا. بات کتابوں میں ہم نے پڑھی، علماء سے سنی کہ یہ وہ لمحہ تھا کہ رات بھی جس کا انتظار کر رہی تھی، دن بھی اس کا انتظار کر رہا تھا. اور کسی نے کیا خوب جملہ لکھا ہے کہ رات نے کہا کہ میں نے بہت اندھیرے میں اس کا انتظار کیا ہے، دن نے کہا میں نے سورج کی تمازت میں اس کا انتظار کیا ہے، مولا اسے میری جھولی میں ڈال دے. اللہ رب العزت نے دونوں کی سن لی اور آقا علیہ السلام کو اس لمحے پر مبعوث فرمایا کہ جب رات جا رہی تھی اور دن نکل رہا تھا، سویرا ہو رہا تھا. اور لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ گویا آقا علیہ السلام کی آمد اس وقت میں ہونا ایک استعارہ تھا اور ایک اعلان انقلاب بھی تھا
کہ وہ جو اب دنیا کو سویرا دینے والا ہے، مستقل روشنی اور نور عطا کرنے والا ہے، وہ دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ ولادت کے حوالے سے آپ نے ہر سال خاص ایک اہتمام کرتے ہیں، نعت پڑھنا، ان میں سے جو سب سے اچھی ہے وہ سنائیں۔ آپ کو پسند اچھی تو سب اچھی ہے، سب اچھی ہیں جو سب سے زیادہ پسند ہے؟ جو اصل میں نے جو پیش کی ابھی النبی صلی اللہ علیہ، اس کے بعد پھر میں نے آقا کا میلاد آیا پڑھا، اور آپ ریکارڈنگ چمکا ماہ نور کا ہلال، آپ ریکارڈنگ میں تھے اور آپ کو پتا ہے وہ میں نے کیسے لکھی اور کیسے اسی وقت نکالی گئی۔ ناظرین یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ میں گھر سے چلا ریکارڈنگ کے لیے، اور یقین جانیے میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں گھر سے جب نکلا ریکارڈنگ کے لیے تو میرے پاس نہ کلام تھا نہ میرے پاس طرز تھی۔ میں اسٹوڈیو پہنچا ہوں، وہیں اسٹوڈیو میں کتاب پڑھی ہوئی تھی، ایک عربی کتاب تھی، اس کے اندر کلام نظر آیا، اس کلام کو میں نے چوائس کیا۔ پھر میرے دل نے کہا کہ اویس اس نعت کے ساتھ اگر اردو بھی ہو جائے تو یہ کہ بڑا اچھا رہے گا۔ میں نے اسی وقت لکھا، بلکہ میں نے کیا لکھا، سرکار نے لکھوائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے وہیں طرز بنائی اور وہی میں نے پڑھی، اور یہ کلام اتنا الحمدللہ مشہور ہوا اور مقبول ہوا کہ بچوں کی زبان پر ہے الحمدللہ۔ میں چاہوں گا کہ اس نعت کے چند اشعار۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیسٹ کا میں نے کسی سے سنا ہے ایسا، مطلب میں خود اپنی گواہی سے نہیں کہہ سکتا اتنی ایسی بات، مطلب بہت، لیکن میں نے سنا ہے کچھ لوگوں سے کہ اس کیسٹ نے بہت سے ریکارڈ توڑے، النبی صلی اللہ علیہ۔ النبی صلی اللہ علیہ تو سبحان اللہ، اس کی جو بات ہے وہ بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ بہت زیادہ اس کی سیل ہوئی ہے اس کیسٹ کی، اور بہت زیادہ سیل ہوئی ہے الحمدللہ، اور الحمدللہ رب العالمین میں نے اس کیسٹ کی کوئی رائلٹی نہیں لی۔ یہ آپ سن لیجئے گا تاکہ بتا دوں میں نے اس کیسٹ کی کوئی رائلٹی نہیں دی، بلکہ میں کسی بھی قسم کی کیسٹوں کی رائلٹی نہیں لیتا، کیونکہ ہمارے علماء اہل سنت کا فتویٰ اسی پر ہے کہ رائلٹی لینا یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ معاملات دوسرے ہوتے ہیں جو ہدیات پیش کر دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن میں نے رائلٹی نہیں لی۔ تو آقا کا میلاد آیا، آقا کا میلاد آیا کے چند اشعار میں پیش کروں گا۔